بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، موقع تو بہت ہوتے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا چیپٹر کھلا ہوتا ہے جس پہ بات کرنی پڑتی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے جو صحافی ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں، یہ ایک مثال ہوتی ہے کہ جس کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بزی ہوتا ہے۔ تو آج کل کسی کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، بس -1 -2 -3 اور -4 اور پتہ نہیں کیا کیا سب کو مائنس کرتے رہتے ہیں۔ کوئی انسانوں والی بات جو ہے نا، وہ میں کسی ٹی وی پروگرام پہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی پروگرام ایسا ہوتا ہو جو ملک و قوم کے لیے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اپوزیشن ہے، وہ قومی اسمبلی میں جب جاتی ہے تو وہاں جا کے سوائے گالیوں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی لعنت ہے ایسی اپوزیشن پر اور ایسی پارلیمنٹ پر جس کی سوچ اس قسم کی ہے کہ جو وہاں پہ صرف گالیاں دینے کے لیے جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، جو اتنے بڑے فنکار بنتے ہیں آپ لوگ، جب سے یہ 2 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، آپ لوگ کتنی قراردادیں ملک و قوم کے لیے لے کے گئے ہیں اسمبلی میں، اور اس کو عمران خان نے انکار کر دیا۔ یار، آپ لوگ سوائے گالیوں کے اور کرپشن بچاؤ کے، آپ اسمبلی میں جا کے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے آپ لوگوں کو منتخب کر کے وہاں تک بھیجا ہے، آپ کبھی ان کے بارے میں بھی سوچ لو۔ وہ تو پاگل ہیں ہی، اور وہ تھوڑے پیسے لے کے اس وقت 1500 روپیہ ایک ووٹ کا لے کے اور ایک سے ایک گندے انڈے کو سلیکٹ کر کے وہ پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے، خواجہ آصف لے لیں، مشاد اللہ خان لے لیں، مطلب اس قسم کے جو پرانے لوگ ہیں، اور آج کل کا جو ہمارا پڑھا لکھا ڈان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اپنا حسن اقبال صاحب، خاقان عباسی صاحب، اور اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف سوائے گالیوں کے کچھ نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں، آج تک کسی اپوزیشن لیڈر نے یا کسی اپوزیشن ممبر نے قوم اور ملک کے لیے کوئی قرارداد جو ہے وہ وہاں پاس کی ہے؟ وہاں پہ کوئی قرارداد داخل کروائی ہے اسمبلی کے اندر؟ یہ کس قسم کی پارلیمنٹ ہے اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ پیچھے سے لوگوں کو خرید کے لاتے ہیں۔ میں تو اپنے لوگوں کو بھی، جو ہمیشہ جب گاؤں میں جاتا ہوں ادھر لوگوں کو، تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ 500 روپیہ دے کے بک گئے ہیں 5 سال کے لیے۔ تو اسی طرح وہ جیسے پھر وہ کہتے ہیں نا، پین والی پنجابی دی مثال ہے، جیسی پین والی وہ جے کھان والے۔ تو جس قسم کے پھر لوگ آپ ہوتے ہیں، اس قسم کی جو قیادت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ابھی والی قیادت پیسہ دے کے نہیں آئی، اگر ایسے ہی گھوم گھما کے آ گئی ہے تو وہ ایسے ہی گھوم رہی ہے۔ ان سے جو بننا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں بن پایا، اور اس کی خیر بہت ساری وجوہات ہیں۔ بالکل انسان کو ایک ہی بات پہ نہیں ٹک جانا چاہیے کہ جی دیکھیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی 35 سال سے جو بگاڑ آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے اس ملک کے اندر، اس کو 2 سال میں یا 10 میں، 1 سال 10 مہینے میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا جادو کی چھڑی ہے عمران خان کے پاس، جو وہ ایسے جادو چلائے گا اور فوراً جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جادو کی نگری نہیں ہے بھائی۔ 22-23 کروڑ عوام کی جگہ ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ تو جو بگاڑ آپ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، ان کو دور کرنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے۔ یہ بندہ اپنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے ملک و قوم کے لیے، لیکن نہ عوام اس بندے کے ساتھ صحیح کوآپریٹ کر رہی ہے اور نہ ہی اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جتنے بھی کورونا سے لے کے ابھی تک کسی بندے نے بات سنی ہے حکومت کی؟ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ادارے جو تھے، جو پولیس اور عدلیہ، جن پر کوئی بھی ملک جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے، یہ دونوں ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے۔ یہ اپنے حلقہ احباب میں جب بیٹھتے ہیں نون لیگ والے، تو وہ کہتے ہیں زرداری ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ زرداری نے کرپشن کی، پیسہ لوٹا، زمینیں چھینی لوگوں سے، لیکن ہم نے تو ملک کی عدلیہ کو جو ہے نا وہ خرید لیا۔
یعنی وہ بالکل سچ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پوری عدلیہ خرید لیتے ہیں، پوری کورٹ خرید لیتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے اب ارشد ملک والے کیس میں، آپ دیکھ لیں آگے جو ہو رہا ہے، وہ جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے نا سب کچھ۔ تو اس لیے چلیں، ایک بندے نے جو بات کی تھی آغا افتخار الدین نے، اس پہ تو سو موٹو نوٹس فوراً ہو گیا تھا، لیکن وہ 6 سال سے جو دن دہاڑے قتل کر دیے گئے تھے 14 لوگ ان شہباز شریف لوگوں نے، ان کے لیے تو سو موٹو آج تک کسی کو لینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دیکھیں جو کہتے ہیں زبان خلق جو ہے نا وہ نکارہ خدا کے کیا اس طرح کی ایک مثال ہے۔ تو یہ جو زبان خلق ہے نا، یہ اس کو نہ ہی تو سپریم کورٹ چپ کرا سکتی ہے، نہ دوسرے لوگ چپ کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آغا افتخار الدین صاحب کا جو طریقہ کار تھا تھوڑا مختلف تھا، بدتمیزی میں نہیں جانا چاہیے، لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ ریفارم کی ضرورت ہے، بلکہ سکروٹنی کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ججز ہیں سب کی سکروٹنی ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تو بہت کچھ نکلے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایک اکیلے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے بہت سارے جج لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو سلسلے ہیں وہ اسی طرح کے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی دیکھیں نا جی آئی ٹی اخیراً اس کی رپورٹ جو ہے سندھ والی کی، وہ جو 250 لوگ جل کے مر گئے، یعنی جن کو جلا دیا گیا تھا کارخانے کے اندر، آج ان کی رپورٹ تو آ گئی، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ وہ رپورٹ تو ان لوگوں کے خلاف آئی جو آگے کھلاڑی تھے، لیکن یعنی یہ سمجھیں کہ جو شطرنج کے وہ گوٹیاں تھیں نا ان میں سے وہ لوگ ہیں، لیکن شطرنج کھیل کون رہا تھا اس کو کون پوچھے گا؟ اور ان کو پوچھنے والا ایک ہی کسی ملک کا ادارہ ہوتا ہے، اور وہ ادارہ ہوتا ہے عدلیہ۔ تو عدلیہ کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس میں کوئی کچھ سکور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پوائنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک نیک انسان ہیں اور اپنے ٹینیور میں کچھ نہ کچھ کر جائیں، کیونکہ اس سے پہلے تو جتنے بھی آئے آج کل وہ جو سابق چیف جسٹس ہیں سارے کے سارے ہی ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جو انسان سوچ کے حیران ہو جاتا ہے۔ ایسے جو بیان دیتے ہیں ان کے لیے اصل تو یہ چاہیے کہ ان سب پر ایف آئی آر کاٹی جائے اور ان سے حساب لیا جائے کہ انہوں نے ملک کو کس طرح لوٹا ہے، جب یہ ایک ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے برائیوں کو روکا جا سکتا تھا، اور یہ پیسے لیتے رہے، تنخواہیں بھی تو پیسے ہی لے رہے تھے نا، لیکن یہ چپ رہے، انہوں نے اپنی زبانیں بند رکھیں اور انصاف کی جگہ پہ بے انصافیاں کرتے رہے۔ اب جس چیز کو یہ مان رہے ہیں تو اس وقت ان کو خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اور ان کو جیلوں میں بند کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے بڑے بلنڈر کیسے کیے۔ جو ابھی باقی ہیں ان کے لیے آپ کیا سوچیں گے؟ تو اس لیے میں اپنے جو صحافی برادری ہے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کوئی خدا کے لیے اس ملک پر ترس کھاؤ، یہ حرکتیں چھوڑ دو جو آپ صبح سے لے کر رات تک کرتے رہتے ہو۔ ہر ٹی وی پروگرام میں چل رہا ہوتا ہے -1 -2 -3، کوئی کہتا ہے -4۔ یار جو باقی ظلم ہیں ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپ رپورٹ کیوں نہیں بناتے ہو؟ جتنے جھوٹے ترین لوگ ہیں نون کے اور دوسرے، ان لوگوں کو آپ ٹی وی پروگرام میں لے آتے ہو، اور وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں جن کو پاؤں لگے ہوتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا بغیر پاؤں کے، تو نون والے تو بالکل پاؤں سمیت آدمی صرف چلتا نہیں ہے، بھاگتا ہوا نظر آتا ہے جھوٹ کے اندر۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ اگر قوم کو تھوڑی عقل آ جائے تو ان چوروں چکاروں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ اس لائن سے ہی نکال دیں۔ ابھی دیکھیں ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی عزت رہی، نہ ان کے لیے کچھ سرزمین ہے جس پہ یہ چھپ سکیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ عزت جو ہے نا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، جب عزت لٹ جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا۔
अब क्या इनकी इज्जतें हैं। जरदारी उधर चोरों की तरह छुप के बैठा हुआ है, वो एक जैली मरीज बन के बाहर बैठा हुआ था, एक जो अंदर बैठा हुआ है इसको ये आए दिन कोरोना की कहानी डाल के अपने मामलात को आगे चला रहा है। आज जब फर्द जुर्म आयद होनी थी जरदारी के ऊपर तो आज उसके वकील ने एक नई दरख्वास्त दे दी। तो इसलिए ये कानून भी जो है ये सिर्फ चोरों के लिए बनाया गया था और चोरों को उस वक़्त से लेकर आज तक प्रोटेक्ट कर रहा है और शायद ये जब तक रहेगा ये चोरों को ही प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आवाम को भी समझना चाहिए और इन लोगों को भी समझना चाहिए और उन मौलवियों से भी बचो जो मुल्क के अंदर फितना फैलाना चाहते हैं, जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा पतंगड़ बना के पेश करते हैं लोगों के सामने। मस्जिदें जो होती हैं, अगर एक शख्स राज़ी नहीं है ज़मीन देने पर तो उसके ऊपर जो मस्जिद बनेगी उसमें नमाज शरन जायज़ नहीं होती। तो ये ज़बरदस्ती कब्ज़े करके मस्जिदें बनाने लग जाते हैं और उसके बाद फिर एक मासूम आवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं और उनको कहते हैं देखें जी मंदिर बनाए जा रहे हैं जी, मस्जिदें मिटाई जा रही हैं। लानत है आप लोगों की ऐसी सोचों पर और इस किस्म की तकरीरों पर और इस किस्म के फितने पर जो आप लोगों के दरमियान जो है ना वो फैलाना चाह रहे हो। आपको जब हुकूमत कहती है कि जितनी मस्जिद थी उसकी NOC लें और बात ख़त्म हो जाए, जो इनके अंदर तलबा पढ़ते हैं वो इतने बद अखलाक होते हैं, अक्सरियत उनमें से, यानी उनमें से भी इक्का दुक्का जो जिनका कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड अच्छा होता है वो अखलाक के अच्छे होते हैं। बाकी तो सारे के सारे जो है ना उन्होंने कुफर की डिग्रियां पकड़ी हुई हैं। हर मसलक जो है दूसरे मसलक के ख़िलाफ़, शिया सुन्नी के ख़िलाफ़, सुन्नी शिया के ख़िलाफ़ और वहाबी के ख़िलाफ़, एक देवबंद के ख़िलाफ़, सब ने जो है ना वो कुफर के फतवे पकड़े होते हैं और सबको काफर जो है ना वो बना के छोड़ देते हैं। वो इस तरह का हिसाब कर रहे हैं जैसे नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिसाब के लिए इनको मुकर्रर किया। भाई आप अपना हिसाब जो है उसका बंदोबस्त करें, जो आपने कल अल्लाह को जाके हिसाब देना है। आप दूसरों को छोड़ दें, वो गलत कर रहे हैं तो वो कल अपना हिसाब खुद देंगे। तो इसलिए मैं इसके साथ ही ख़त्म करता हूँ, बाद में इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। अपनी अपोजिशन और सहाफ़त को कहता हूँ कि इंसानों वाले काम करो। अपोजिशन अगर आप में कोई दम है तो कौम और मुल्क के लिए करारदाद को लेके आएँ असम्बली के अंदर और उनको बताएं कि भाई ये आवाम के लिए और ये मुल्क के लिए ज़रूरी है, इस करारदाद को पास करें। आप अगर कोई इंसानों वाली बात करेंगे असम्बली में जाके तो हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। हम किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, हम अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो ऑनेस्ट इंसान है, वो करप्ट नहीं है। उसके गिरदोनुआ में बैठे हुए तो ऐसे ही हैं सारे, जैसे अपोजिशन है इनसे भी ज़्यादा वो गंदे हैं। लेकिन जो इमरान खान की हद तक है या उसके साथ जो दो चार लोग हैं जो बिल्कुल उसी की कैटेगरी के हैं, उनका तो हम बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन ये काम टीमों से चलते हैं और ये टीम बनना बड़ी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन बन जाएगी। हमें बड़ी उम्मीद है कि खान साहब के थ्रू इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तब्दीली आएगी और ज़रूर आएगी। ये अभी तक हमारा बिल्कुल यकीन है और दिल कहता है कि जो लोग रोज़ कहानी सुनाते हैं 1 2 3 माइनस की, वो भूल जाएं। इंशाअल्लाह ताला हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अल्लाह ताला ने इतनी अकल और ज़हानत दी हुई है कि इन चोरों में से कोई शख्स आगे कभी नहीं आएगा। जो इन्होंने लूटना था वो लूट लिया। तो इसलिए मैं सहाफ़त को भी कहता हूँ कि आप लोग रोज़ नए प्रोपोगंडों को छोड़कर मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बात करें। लिफाफे नहीं मिलेंगे क्योंकि खान साहब ना लिफाफे खुद लेते हैं ना किसी को देते हैं। लेकिन आप सहाफ़ी हैं, जो ऐलान हैं वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसानों की तरह चलें तो, और मुल्क की तामीर और तरक्की की जो है ना वो बात करें, जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नंगा करें, करप्ट अफसरों को नंगा करें और बिल्कुल जैसे आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, इसी तरह आप करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ बोलें तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करूंगा और बहुत सारी दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। हुकूमत भी आपका साथ देगी
لیکن اس طرح جو آپ کر رہے ہو نا، یہ ڈان جو بن رہے ہو، جو مافیا بن رہے ہو، اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. اور میرا خیال ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی عقل ہے تو یہ سوچ لیں، اچھی طرح سوچ لیں کہ جو حشر آپ کے گاڈ فادروں کا ہوا ہے اس سے بھی برا آپ لوگوں کا ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے انسان بن جائیں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے نا وہ پروگرام کیا کریں. گندے قسم کے لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو مت پروگرام میں لے کے آئیں، تعمیری لوگوں کو لے کے آئیں. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کے پروگرام اتنے مفید ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ وہ جب کسی شخص کا انٹرویو کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے سننے میں، کیونکہ وہ ہمیشہ ملک و قوم کی تعمیر کی بات کرتے ہیں اور اس کے متعلقہ سوال پوچھتے ہیں، فضول کہانیاں نہیں ڈالتے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. مع السلامہ.